بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دور فاروقی کا آغاز، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز۔ اس سے پہلے ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ خلافت فاروقی کے بارے میں مصنف رقم تراز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے سامنے ایران اور روم سے جنگیں ہو رہی تھیں۔ خلافت کے پہلے دن سے ہی لوگ بیعت کرنے کے لیے آنے لگے، آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ آپ نے موقع پا کر مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا، اس میں جہاد کے فضائل بیان فرمائے۔ روم اور ایران کے حکمران قیصر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ یہ دونوں بہت بڑی سلطنتیں تھیں، یعنی اس وقت خود کو سپر طاقت سمجھنے والی یہی 2 طاقتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے تمام سرحدی علاقے فتح کر چکے تھے اور کچھ ہی دنوں میں پورا عراق فتح کر سکتے تھے، لیکن انہی دنوں میں شام کی مہم پیش آ گئی۔ عیسائیوں نے ادھر جنگ کی زبردست تیاری کر لی تھی۔ ان سے مقابلے کے لیے وہاں مجاہدین کم تھے، ساز و سامان کی کمی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ربیع الثانی 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کی طرف روانہ ہوں اور مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح عراق میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت شدید بیمار تھے۔ وہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایات دیں کہ مسنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے مجاہدین روانہ کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے جہاد پر خطبہ دیا۔ مجمع میں حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے ضلع ہم نے فتح کر لیے ہیں، ایرانی ہمارا لوہا مان چکے ہیں۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ اب تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ مجاہدین مدینہ منورہ اور آس پاس کے علاقوں سے چنے گئے تھے۔ یہ ابو عبیدہ صحابی نہیں، تابعی تھے، لیکن بہت بہادر تھے، پرجوش تھے۔ یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق پر جو حملہ ہوا تھا اس نے ایران کو چونکا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن اب وہ پوری طرح ہوشیار تھے۔ ایران کی ملکہ ان دنوں قرآن دخت تھی۔ اس نے اپنے ملک کے ایک بہادر جرنیل رستم کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا۔ اس نے رستم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو عراق سے نکال دے۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ ایک حصے کا سالار جابان کو مقرر کیا، جبکہ دوسرے حصے کا سالار شہزادہ نرسی کو بنایا۔ جابان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا، اہل عرب سے اسے خاص دشمنی تھی۔ دوسری طرف شہزادہ نرسی کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ یہ دونوں مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے۔ ادھر حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رحمہ اللہ ہیرا تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر جنگی حکمت عملی کے تحت خفان تک پیچھے ہٹ آئے۔ جابان نے غازق کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ اپنے لشکر کو لیے اس کی طرف بڑھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جابان کی فوج کے دائیں بازو پر جوشن شاہ سالار تھا، جبکہ بائیں بازو کا سالار مردان شاہ تھا۔ یہ دونوں مشہور جنگجو تھے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت جواں مردی سے لڑے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں میں غضب کا جذبہ دیکھنے میں آیا۔ آخر ان کے جذبے کے آگے ایرانی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔
دونوں سالار موقع پر ہی گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ کو تو اسی وقت قتل کر دیا گیا، البتہ جابان بچ گیا۔ اسے جس مسلمان نے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ جابان نے چال چلی اور بولا، اس بڑھاپے میں تمہارے کس کام کا؟ مجھے چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے 2 جوان غلام لے لو۔ مجاہد نے منظور کر لیا، لیکن جو ہی لوگوں نے اسے پہچانا تو شور مچ گیا۔ مسلمان کہنے لگے، ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت ابو عبید رحمہ اللہ نے فیصلہ سنایا، اسلام میں بد عہدی جائز نہیں۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے اس مارکے کے بعد قسکر کا رخ کیا۔ یہاں شہزادہ نرسی فوج لیے کھڑا تھا۔ تکاتیا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ کسریٰ کے 2 ماموزاد بھائی بندویہ اور تیرویہ فوج کے دائیں اور بائیں بازو کے سالار تھے۔ نرسی ابھی جنگ شروع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی مدد کے لیے مزید ایرانی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ ان فوجوں کا انتظار کر رہا تھا اور ان کی آمد سے پہلے لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبید رحمہ اللہ کو بھی یہ اطلاعات مل گئیں۔ انہوں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور حملہ کر دیا۔ بہت بڑا معرکہ ہوا اور آخر نرسی کو شکست ہوئی۔ ابو عبید رحمہ اللہ خود وہیں ٹھہرے اور فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے چاروں طرف روانہ کر دیے تاکہ بھاگ نکلنے والے ایرانیوں کا تعاقب کیا جا سکے اور ان کا جہاں تک ہو سکے صفایا کیا جا سکے۔ اس شکست کی خبر سن کر رستم بہت چراغ پا ہوا۔ اس نے بہمن کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ دونوں لشکر مروہا کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے، لیکن دونوں لشکروں کے درمیان میں دریائے فرات تھا۔ بہمن نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، تم اس طرف آتے ہو یا ہم آئیں؟ ابو عبید رحمہ اللہ کے سالاروں نے انہیں مشورہ دیا کہ بہمن کو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آنے کی دعوت دی جائے، مگر حضرت ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا، یہ تو بزدلی ہے۔ ادھر بہمن کے قاصد نے ان مسلمانوں کی باتیں سن کر جو حضرت ابو عبید رحمہ اللہ کو دریا پار کر کے آگے بڑھ کر حملہ کرنے سے روک رہے تھے، یہ کہہ دیا، ہم لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ عرب مرد میدان نہیں ہیں۔ اس نے یہ بات مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے کہی تھی اور واقعی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ اور جوش میں آ گئے۔ انہوں نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے سردار اب بھی اس اقدام کے خلاف تھے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے فرمایا، اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ دریا پار کرنے سے فوج کو شدید نقصان پہنچے گا، لیکن چونکہ سپہ سالار اس وقت آپ ہیں اور افسر کی حکم عدولی ہمارا طریقہ نہیں، اس لیے ہم تیار ہیں۔ اب کشتیوں کا پل باندھا گیا اور تمام فوج اس پل کے ذریعے دریا پار کر گئی، لیکن وہاں ایرانیوں نے اسلامی فوج کے لیے جگہ بہت تنگ چھوڑی تھی۔ اسلامی فوج کو صف بندی کی جگہ بھی نہ مل سکی۔ دوسری طرف ایرانی فوج کے ساتھ خوفناک ہاتھی بھی تھے اور ان پر بڑے بڑے گھنٹے لٹکائے گئے تھے۔ جب یہ ہاتھی چلتے تو گھنٹے زور زور سے بجنے لگتے۔ اس طرح ان پر جو فوجی سوار تھے وہ سمور کی لمبی ٹوپیاں اوڑھے ہوئے تھے اور خوفناک قسم کے جانور نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کے عربی گھوڑوں نے ایسے ہاتھی اور سمور کی ٹوپیوں والے فوجی پہلے نہیں دیکھے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان خوفناک ہاتھیوں اور سواروں کو دیکھ کر بدک گئے۔ بدک کر پیچھے ہٹے۔ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں گھوڑے ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں، تو گھوڑے سے کود پڑے اور للکار کر اپنے ساتھیوں سے کہا، جاں بازو ہاتھیوں کو درمیان میں لے لو اور ہودجوں کو سواروں سمیت الٹ دو۔ ہودج وہ چھپر نما نشست ہوتی ہے جس پر ہاتھی والے سوار ہوتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ سب مسلمان گھوڑوں سے کود پڑے اور ہودجوں کی رسیاں کاٹ کاٹ کر ہاتھی سواروں کو نیچے گرانے لگے۔ اس کے باوجود ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ہاتھی جس طرف رخ کرتے ان کی صف پس جاتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ سفید ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ یہ سب ہاتھیوں کا سردار تھا۔ انہوں نے ہاتھی کے سونڈ پر تلوار ماری، سونڈ کٹ گئی۔ ادھر ہاتھی غصے میں آگے بڑھا اور انہیں زمین پر گرا کر اپنا پاؤں ان کے سینے پر رکھ دیا۔ جو ہی ہاتھی نے حضرت ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ کے سینے پر اپنا پیر رکھا، ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے
علم ہاتھ میں لے لیا اور پرجوش انداز میں ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی طرح انہیں بھی پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ اس طرح 7 آدمیوں نے باری باری علم ہاتھ میں لیا اور مارے گئے۔ یہ 7 خاندان ثقیف سے تھے۔ آخر حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا۔ اس وقت تک جنگ کا نقشہ پلٹ چکا تھا اور ایرانی مسلمانوں کو دریا کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ایسے میں کسی نے پل بھی توڑ دیا۔ مسلمان اس قدر بدحواس ہوئے کہ ٹوٹا ہوا پل دیکھ کر دریا میں کود پڑے۔ اس وقت حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فوج کو سنبھالا، پل بند ہوایا اور سواروں کے دستے کے ذمہ لگایا کہ پل پار کرتے لوگوں کی مدد کرے۔ خود ایک دستے کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اس قدر جواں مردی اور ثابت قدمی سے لڑے کہ دشمن جو برابر بڑھتا چلا آ رہا تھا اس کا بڑھنا رک گیا۔ اس وقت تک 9000 سپاہیوں میں سے 6000 کام آ چکے تھے۔ صرف 3000 مسلمان اپنی جانیں بچا کر دوسرے کنارے تک پہنچ سکے۔ ان 3000 کا بچاؤ بھی حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی سے ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے بھاگنے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس لڑائی میں جن مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ سے اس لشکر اسلام کو شکست ہوئی تھی وہ مارے شرم کے اپنے گھروں میں نہ گئے، ادھر ادھر جنگلوں میں پھرتے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کو بہت رنج ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بے حد غمگین ہوئے، تاہم دوسروں کو تسلی دیتے رہے لیکن انہیں خود تسلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ واقعہ رمضان 13 ہجری کے دن پیش آیا۔ اس جنگ میں نامور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ ان میں سے چند کے نام حضرت سلیت، حضرت ابو زید انصاری، حضرت یزید بن قیس انصاری اور حضرت ابو امیہ الفزاری رضی اللہ عنہم ہیں۔ مسلمانوں کی اس شکست نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک اضطراب طاری کر دیا۔ آپ نے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے عرب میں جہاد کے موضوع پر تقریریں کرنے والے حضرات کو بھیج دیا۔ ان کی پرجوش تقریروں نے جزیرۃ العرب میں آگ لگا دی۔ ہر طرف سے عرب کے قبائل امڑ آئے۔ قبیلہ ازد کا سردار محفف بن سلیم 700 سواروں کو ساتھ لے کر آیا۔ حسین بن معبد اپنے ساتھ 1000 آدمی لائے۔ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ بھی بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح قبیلہ رباب، بنو کنانہ، قم، بنو حنظلہ وغیرہ کے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے۔ انہی دنوں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مشہور صحابی اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ انہیں ان کے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی تھی۔ اب یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کے ہزاروں آدمیوں کو لشکر میں شامل کیا۔ ادھر حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تمام سرحدی مقامات کی طرف پیغام بھیج دیے اور اس طرح ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ ایرانی جاسوسوں نے بھی یہ خبریں ایران کے شاہی دربار تک پہنچا دیں۔ پوران دخت نے حکم دیا خاص فوج سے 12000 سوار منتخب کیے جائیں۔ مہران بن مہرویہ ہمدانی ان پر افسر مقرر کیا جائے۔ پوران دخت نے مہر کو فوج کا افسر اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس نے عرب میں تربیت پائی تھی، لہذا عربوں کے لڑنے کے انداز سے خوب واقف تھا۔ اسلامی لشکر بویب کے مقام پر آ کر رکا۔ بویب کوفہ کے قریب واقع تھا۔ ادھر مہران اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ بویب کے مقام پر پہنچ کر مہران نے دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے فرات پار کیا اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے صف بندی شروع کر دی۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ترتیب سے اسلامی لشکر کی صف بندی کی۔ انہوں نے فوج کے مختلف حصے کیے، ہر حصے پر نامور حضرات کو سالار مقرر کیا۔ پورے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ ایک ایک سالار کے پاس رک کر کہا، بہادرو دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدنامی کا داغ نہ لگ جائے۔ اسلامی فوج کا جنگ شروع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر فوج ہتھیار تول لیتی تھی اور تیسری تکبیر پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ نے ابھی دوسری تکبیر بھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔
یہ دیکھ کر کچھ مسلمان برداشت نہ کر سکے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے صفوں سے آگے بڑھ آئے۔ یہ دیکھ کر مسنا رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، اللہ کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز پر لوگ فوراً پیچھے ہٹ آئے۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تیسری تکبیر کہی تو مسلمانوں نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ایرانی بھی گرجتے برستے اور شور مچاتے حملہ آور ہوئے، ان کے شور سے پورا میدان گونج اٹھا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسنا رضی اللہ عنہ پکارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ نامردانہ غل ہے۔ اب انہوں نے مہران کے دستے پر حملہ کیا۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے اس کی صف توڑ ڈالی اور اندر تک گھستے چلے گئے، مگر ایرانی بھی جان توڑ کر لڑے۔ ان کا جوابی حملہ اس قدر زوردار تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ یہ دیکھ کر مسنا للکارے، مسلمانوں کہاں جاتے ہو؟ میں تو یہ کھڑا ہوں۔ اس آواز پر سب کے سب پلٹ پڑے اور جم گئے۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ نے انہیں جمع کر کے پھر حملہ کیا۔ اس حالت میں ان کے بھائی مسعود زخمی ہو کر گرے۔ یہ مشہور بہادر تھے، انہیں گرتے دیکھ کر ان کا دستہ گھبرا گیا۔ حضرت مسنا پھر پکارے، مسلمانوں میرا بھائی شہید ہو گیا تو کیا پرواہ، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے جھنڈے گرنے نہ پائیں۔ مسعود نے بھی گرتے وقت للکار کر کہا، میرے مرنے پر بے دل نہ ہو جانا۔ ان کا دستہ پھر سے جم گیا۔ اب لڑائی پورے زوروں پر ہونے لگی، جنگ جاری رہی، مسلمانوں کے بڑے بڑے افسر شہید ہو گئے، لیکن حضرت مسنا رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ ایرانیوں کی فوج کا قلب خوب جم کر لڑا، لیکن آخرکار شکست سے دوچار ہوا۔ ایرانیوں کا ایک بڑا افسر شہر باراز حضرت قرط رحمہ اللہ کے ہاتھوں مارا گیا، تاہم مہران ابھی تک جم کر لڑ رہا تھا۔ ایسے میں قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے اس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مہران اچھل کر گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ نوجوان نے بھی اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اس کی کمر پر سوار ہو کر اسے قتل کر دیا۔ ساتھ ہی پکار کر بولا، میں ہوں تغلب کا نوجوان، میں نے سپہ سالار مہران کو قتل کر دیا ہے۔ مہران کے قتل کی خبر نے ایرانیوں کے حوصلے ختم کر دیے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ فوراً اپنے دستے کے ساتھ پل پر پہنچ گئے تاکہ ایرانی بھاگ نہ سکیں۔ اس جگہ اتنے ایرانی قتل ہوئے کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ کسی لڑائی میں اتنی لاشیں نہیں گریں جتنی بویب کی لڑائی میں گریں۔ مدتوں بعد مسلمانوں کا ادھر سے گزر ہوا تو اس وقت بھی وہاں ہڈیوں کے انبار نظر آئے۔ اگلا موضوع ہے لشکر اسلام قادسیہ کی سمت۔ اس معرکے کے بعد مسلمان تمام عراق میں پھیل گئے۔ جہاں بغداد ہے وہاں اس زمانے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے وہاں اس دن حملہ کیا جس دن بازار لگتا تھا۔ سب لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال آیا۔ ایران کے دارالحکومت میں یہ خبر پہنچی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ ایران کی ملکہ پوران دخت کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب سلطنت کے امراء نے اتفاق کر کے پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور یزدگرد کو بٹھا دیا۔ یزدگرد 16 سالہ نوجوان تھا۔ کسریٰ کے خاندان میں نرینہ اولاد میں سے بس یہی رہ گیا تھا۔ اس طرح یزدگرد کی تخت نشینی سے ایرانی حکومت کے پاؤں ایک بار پھر جم گئے۔ تمام لوگ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوجی چھاؤنیاں قائم کی جانے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت مسنا رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا، فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آؤ، ربیہ اور مدر کے قبیلوں کو بھی طلب کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے علاوہ بھی ہر طرف قاصد دوڑائے۔ ہر طرف سے لوگوں کو بلا لیا گیا۔ حج کا زمانہ تھا، خود بھی مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی آپ حج سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبیلوں کے قافلے امڑ آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3000 آدمی بھیجے، ان میں سے ہر ایک جنگجو تھا۔ حضرموت، مذہج، کیس اور غیلان وغیرہ کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیتیں لے کر آئے۔ یمن سے 1000، بنو تمیم اور رباب کے 4000، بنو اسد کے 3000 آدمی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے واپس آئے تو مجاہدین کی بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ میں جمع ہو چکی تھی۔ اب آپ نے حکم دیا لشکر کو ترتیب دیا جائے، میں خود سپہ سالار بن کر ساتھ جاؤں گا۔ ہراول دستہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
عنہ کو یمنا یعنی فوج کے دائیں بازو پر سالار مقرر کیا گیا۔ میسرہ یعنی بائیں بازو پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ قلب یعنی لشکر کا درمیان اپنے پاس رکھا۔ جب لشکر کو ترتیب دیا جا چکا تو خود مدینہ منورہ سے نکل آئے اور عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح ساتھ چل پڑنے سے مسلمانوں میں بے تحاشا جوش پیدا ہو گیا۔ مدینہ سے باہر 3 میل کے فاصلے پر لشکر نے پڑاؤ کیا۔ یہ اس سفر کی پہلی منزل تھی۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ لشکر کے ساتھ نہ جائیں، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ یہ رائے تھی بڑے بڑے صحابہ کی، جبکہ عام لوگ چاہتے تھے امیر المومنین ساتھ چلیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر تقریر کی۔ اس میں فرمایا، میں ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن بڑے بڑے صحابہ اس بات کے حق میں نہیں ہیں۔ آخر سب نے یہ بات منظور کر لی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں اس لشکر کا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، بلند مرتبہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ ان کی بہادری میں کسی کو بھی شک نہیں تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تاہم فرمایا، میری طرف سے برابر ہدایات جاری ہوں گی، ان پر عمل کیا جائے۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ 17 یا 18 منزلیں طے کر کے آپ سالبہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر قیام کیا۔ سالبہ کوفہ سے 3 منزل پر ہے۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ ذیقار کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں اسلامی لشکر کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی لشکر کوفہ کی طرف بڑھے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انہیں پل کی لڑائی میں شدید زخم آئے تھے اور وہ زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ ابھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں نہیں پہنچا تھا کہ حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر ان زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پائی۔ یہ اتنے بڑے سالار تھے کہ صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جہاد میں زندگی ختم کر دی اور آخر دم تک ایرانیوں کو ناکوں چنے چبواتے رہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سالبہ سے روانہ ہوئے تو شراف کے مقام پر آ گئے، یہاں ڈیرے ڈالے۔ اسی مقام پر حضرت مسنا رضی اللہ عنہ کے باہی معاً ان سے آ کر مل گئے۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے کچھ مشورے دیے تھے، وہ مشورے انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بتا دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تمام حالات اور اس علاقے کے نقشے وغیرہ بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ ادھر سے تفصیلی ہدایات آئیں، اس میں فوج کی ترتیب تک کے لیے ہدایات تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان نئی ہدایات کے مطابق فوج کا جائزہ لیا۔ فوج کی تعداد کم و بیش 30,000 تھی۔ انہوں نے فوج کے ہر حصے پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ اس لشکر میں بدری صحابہ بھی تھے، ان کی تعداد 17 تھی۔ 300 صحابی ایسے تھے جو بیت رضوان میں شامل تھے اور 300 کے قریب ہی ایسے تھے جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ 700 حضرات ایسے تھے جو صحابی تو نہیں تھے لیکن صحابہ کی اولاد تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابھی شراف ہی میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ حکم آیا، شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ میں قیام کرو اور اس طرح مورچے بناؤ کہ سامنے عجم کی زمین ہو اور کمر پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے چلے جاؤ اور خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ لے سکو۔ قادسیہ ایک بہت محفوظ مقام تھا، یہ شاداب علاقہ تھا، اس میں نہریں اور پل بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے تجارت وغیرہ کے لیے ان علاقوں سے گزرا کرتے تھے، لہٰذا وہ ان علاقوں سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ شراف سے چلے تو عزیب پہنچے، یہاں عجمیوں کا اسلحہ خانہ موجود تھا، وہ اسلامی لشکر کے ہاتھ لگا۔ آخر حضرت سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ مجاہدین کو حکم دیا، دشمن کی خبریں لاؤ۔ وہ چلے گئے اور گھوم پھر کر خبریں لے آئے، آ کر بتایا ایرانی لشکر کا سپہ سالار رستم کو مقرر کیا گیا ہے، یہ شخص آرمینا کا رئیس ہے، مدائن سے روانہ ہو کر سابات میں ٹھہرا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ اطلاعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ کی۔ وہاں سے جواب آیا، جنگ سے پہلے کچھ سفیر ایرانیوں کی طرف بھیجے جائیں
انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 14 قابل ترین ساتھیوں کو منتخب کیا، جن میں عاصم بن عمر، عمرو بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ، معن بن حارثہ اور نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہم زیادہ مشہور ہیں۔ یہ حضرات عقل، تدبیر اور سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ یہ سفیر گھوڑوں پر سوار مدائن پہنچے۔ راستے میں جدھر سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین نہیں تھی، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے، مگر بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی۔ دیکھنے والے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی سواری میں جو گھوڑے تھے وہ خوب صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ ان کی زوردار ٹاپوں کی آواز یزدگرد تک پہنچی تو اس نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اسے بتایا گیا اسلامی لشکر کے سفیر آئے ہیں۔ یہ اطلاع ملنے پر اس نے اپنا دربار خوب سجایا، خوب ساز و سامان سے اس کو آراستہ کیا تاکہ مسلمان سفیروں پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے کے دونوں طرف اپنے جنگجو کھڑے کیے، ان کے درمیان سے گزر کر اسلامی سفیروں کو اس تک جانا تھا۔ یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد اس نے ان سفیروں کو طلب کیا۔ اسلامی سفیر عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے دربار میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات نے ایرانیوں پر پہلے ہی دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کی یہ شان دیکھی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ معزز سامعین، یہ تھی کسی زمانے میں مسلمانوں کی شان کہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی مملکتوں کے حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ اگلا موضوع ہے قادسیہ کے قاصد۔ یزدگرد نے ان سے پہلا سوال کیا، تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ انہوں نے انہیں پہلے تو اسلام کے بارے میں بتایا، پھر فرمایا، ہم تمام دنیا کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا قبول کر لو، ورنہ پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ان کی بات سن کر یزدگرد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کمزور اور بدبخت قوم کوئی نہیں تھی؟ تم جب کبھی ہم سے بغاوت کرتے تھے تو ہم سرحد کے زمینداروں کو بھیج دیتے تھے، وہ تمہیں سیدھا کر دیتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت مغیرہ بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عرب کے رئیسوں میں سے ہیں، اپنی بربادی اور وقار کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جو کہا وہی مناسب تھا، لیکن کچھ باتیں رہ گئی، وہ باتیں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اے بادشاہ، یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک پیغمبر بھیجا، وہ حسب نسب میں ہم سے اعلیٰ تھا۔ شروع میں ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دلوں پر اثر کیا۔ وہ جو کہتا تھا اللہ کے حکم سے کہتا تھا، اور جو کچھ کرتا تھا اللہ کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو، جو اسلام لے آئیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں، جنہیں اسلام سے انکار ہو اور جزیے پر رضامند ہوں وہ اسلام کی حمایت میں رہیں، اور جن لوگوں کو ان دونوں باتوں سے انکار ہو ان کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ اب اس نے حکم دیا، ایک مٹی کا ٹوکرا لایا جائے۔ جلد ہی مٹی کا ٹوکرا لایا گیا۔ اس نے حکم دیا، ٹوکرا ان میں سے کسی کے سر پر رکھ دو۔ وہ ٹوکرا حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا گیا۔ اس نے اسی حالت میں انہیں واپس لوٹ جانے کو کہا۔ یہ لوگ واپس روانہ ہوئے اور آخر اسلامی لشکر میں پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے کہا، فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی۔ کئی ماہ تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ یزدگرد نے رستم کو کئی بار پیغام بھیجا کہ جنگ شروع کر دی جائے، لیکن رستم جنگ کو ٹالتا رہا۔ آخر جب یزدگرد کی طرف سے سخت حکم آیا تو رستم کو جنگ کے لیے اٹھنا پڑا۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کر صحابات سے نکلا اور قادسیہ کے میدان میں جا پہنچا۔ رستم کا یہ لشکر جہاں جہاں سے بھی گزرا وہاں کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا آیا، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ اب عجم کی سلطنت کے زوال کا وقت قریب ہے۔ رستم کی فوجیں جس دن صحابات سے چلیں اسی دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے تھے۔ اس طرح ان تک پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ ایک رات کچھ جاسوس لباس بدل کر رستم کے لشکر میں چلے گئے
ایسے میں ان کی نظریں ایک عمدہ گھوڑے پر پڑیں۔ ان میں سے ایک نے اس کی باگ تلوار سے کاٹ کر اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ لی اور لشکر سے باہر نکلنے لگے، لیکن اسی وقت دشمن کے 2 سپاہی جاگ گئے۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرنے والوں میں ایک مشہور افسر بھی تھا، وہ 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر نیزے کا وار کیا۔ جاسوس نے وار خالی دیا اور خود نیزے کا وار کیا۔ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا تو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے امان طلب کی اور قیدی کی حالت میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت تک باقی لشکر میں بھی ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے ایرانی سپاہی ان کی طرف دوڑ پڑے، لیکن وہ لڑتے بھڑتے ان کے درمیان سے نکل کر اسلامی لشکر میں پہنچ گئے۔ 60,000 کا لشکر دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ قیدی کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے بتایا، دونوں سوار مسلمان جاسوسوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ دونوں ہمارے لشکر میں 1000 سواروں کے برابر مانے جاتے تھے۔ جن مسلمان سپاہی کے ہاتھوں یہ دونوں سوار مارے گئے ان کا نام طلحہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا۔ اس کے ذریعے سے ایرانی لشکر کے بارے میں بہت معلومات ہاتھ لگیں، بلکہ بعض حالات تو ایسے معلوم ہوئے جو اور کسی سے معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلم بعد کے تمام معرکوں میں اسلامی لشکر میں شامل رہے۔ انہوں نے ہر موقع پر جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ رستم اب تک لڑنے سے جی چرا رہا تھا، شاید اسے اپنی شکست کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر صلح کی کوشش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا، اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیجو، میں صلح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ اس انداز میں روانہ ہوئے کہ تلوار کے دستے پر چیتھڑے لپیٹ رکھے تھے اور لباس بالکل سادہ سا تھا۔ کمر میں رسی کا پٹکا تھا، تلوار اسی سے لٹک رہی تھی۔ ادھر ایرانیوں نے انہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے خوب تیاریاں کیں۔ دربار کو خوب سجایا، دیبا کا فرش بچھایا، ریشم کے پردے لٹکائے، شاہی تخت کو سجایا، راستے کے دونوں طرف سپاہی کھڑے کیے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان سے چلتے دربار تک آئے۔ دیبا کے فرش کے پاس گھوڑے سے اترے، اس کی باگ کو گاؤ تکیے سے اٹکایا۔ درباریوں نے باہر ہتھیار لینے کی کوشش کی، طریقہ بھی یہی تھا۔ دربار میں داخلے سے پہلے قاصد سے ہتھیار لے لیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے ہتھیار اتارنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم لوگوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر تمہیں اس حالت میں میرا دربار تک جانا منظور نہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ درباریوں نے یہ بات رستم کو بتائی، اس نے اجازت دے دی۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نہایت لاپرواہی کی حالت میں آگے بڑھے۔ ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کو قالین میں گھومتے گئے۔ اس طرح وہ پرتکلف قالین جگہ جگہ سے کٹ گیا۔ تخت کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں مارا، نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ رستم نے پوچھا، اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی عبادت کے بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ اس پر رستم نے کہا، میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ اس دوران درباری بار بار اٹھ کر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے، ان کے ہتھیار دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا ان ہتھیاروں سے ایران فتح کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے تلوار میان سے نکالی، اس کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی، بجلی سی کوند گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر میری تلوار کی کاٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈھال آگے کرو۔ ایک سپاہی نے ڈھال آگے کر دی۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار ماری، ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئی۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی صلح کی بات چیت ناکام رہی۔ آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے۔ اس دن بھی ایرانیوں نے خوب ٹھاٹ سے دربار سجایا، تمام افسر تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے رستم کی طرف گئے اور اس کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ ان کے نزدیک یہ گستاخی تھی۔ چوبداروں نے انہیں بازو سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا۔ اب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے۔ مہمان کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تم لوگ اس کے آگے جھکو۔ ان کے الفاظ سن کر انہیں شرم محسوس ہوئی۔ وہ بول اٹھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ رستم نے بھی شرمندہ ہو کر کہا، یہ ملازمین کی غلطی تھی، میرے حکم سے ایسا نہیں ہوا۔ اگلا موضوع ہے قادسیہ کا معرکہ۔
اب رستم نے بے تکلفی کے انداز میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ترکش سے تیر نکالے اور ان کو ہاتھوں میں لے کر کہا ان تکلوں سے کیا ہوگا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جواب میں بولے آگ کی لو اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آگ ہے۔ رستم نے ان کی تلوار کے نیام دیکھ کر کہا یہ کس قدر بوسیدہ ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں لیکن تلوار کی دھار ابھی تیز کی گئی ہے۔ اب رستم نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے بلکہ کچھ انعام و اکرام دے کر رخصت کریں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا ہماری تو بس 3 باتیں ہیں، اسلام قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو ورنہ اس تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ یہ سن کر رستم غصے سے بھڑک اٹھا، اس نے چیخ کر کہا سورج کی قسم میں کل سارے عرب کو برباد کر دوں گا۔ اس طرح یہ بات چیت بھی ناکام ہو گئی۔ رستم اب تک لڑائی کو برابر ٹالتا رہا تھا لیکن اس بات چیت کے بعد وہ اس قدر طیش میں آیا کہ اس نے اسی وقت فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ درمیان میں ایک نہر تھی، اس نے حکم دیا صبح ہونے سے پہلے پہلے نہر کو پاٹ دیا جائے تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ صبح تک نہر کو پاٹا جا چکا تھا اور لشکر کے گزرنے کے لیے سڑک بنا دی گئی تھی۔ دوپہر تک تمام فوج نہر کے دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ اب رستم نے دوہری زراح پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے، پھر اپنا خاص گھوڑا طلب کیا، اس پر سوار ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا میں سارے عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہاں اگر خدا نے چاہا۔ یہ سن کر اس نے کہا اگر خدا نے نہ چاہا تو بھی میں عرب کو برباد کر دوں گا۔ اس نے فوج کو نہایت ترتیب سے آراستہ کیا، آگے پیچھے 13 صفیں بنائیں، فوج کے درمیان میں ہاتھیوں کو رکھا۔ خبر رسانی کے لیے جنگ کے میدان سے پایا تخت تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی بٹھا دیے تاکہ وہ پکار کے جنگ کی خبریں ساتھ ساتھ آگے یزدگرد کو بھیجتے رہیں۔ ایران کا پایا تخت اس وقت مدائن تھا، اس کے ساتھ ہی قادسیہ کا شہر تھا۔ یہ عراق عرب کا مشہور شہر تھا۔ قادسیہ میں ایک شاہی محل بھی تھا، یہ شہر کے عین سرے پر واقع تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان دنوں بیمار تھے، چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے خود فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ ایک پرانے مکان کی چھت پر میدان کی طرف منہ کر کے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے تاکہ میدان جنگ کا جائزہ لیتے رہیں۔ آپ نے خالد بن عرفطہ کو اپنی جگہ سپہ سالار مقرر کر دیا تھا، تاہم فوج کو ہدایات خود دے رہے تھے۔ جس وقت کوئی حکم دینا ہوتا اسے پرچیوں پر لکھوا کر گولیوں کی شکل میں نیچے پھینکتے جاتے تھے۔ خالد بن عرفطہ بھی ان ہدایات کے مطابق میدان میں تبدیلیاں کر رہے تھے۔ دونوں فوجیں آراستہ ہو گئیں تو عرب کے مشہور شاعر اور خطیب صفوں سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے اشعار اور تقاریر سے جوش پیدا کر دیا، مسلمانوں کے دلوں میں آگ سی لگا دی۔ ان تقریروں کے چند جملے یہ تھے تلواروں کو قلعہ بناؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن جاؤ، گرد کی زراح پہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو، جب تلوار تھک جائیں تو تیروں کی بھاگ چھوڑ دو، کیونکہ تیروں کو جہاں راستہ مل جاتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا۔ قرا حضرات نے میدان میں نکل کر جہاد کی آیات پڑھیں، ان کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ مسلمان تڑپ اٹھے، کافروں پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قاعدے کے مطابق 3 نعرے لگائے اور چوتھے نعرے سے جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی پہلوان دیبا کا لباس پہنے سنہری کمر بند لگائے میدان میں نکلا، اس کے ہاتھوں میں کڑے تھے۔ اسے میدان میں نکلتے دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں مشہور پہلوان حضرت عمرو بن معدی کرب مقابلے کے لیے نکلے۔ اس نے فوراً کمان میں تیر رکھا اور تاک کر ان کی طرف چھوڑ دیا، یہ بال بچے۔ فوراً ہی انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، آن کی آن میں اس کے نزدیک پہنچ گئے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا، ساتھ ہی زمین پر دے پٹخا، پھر تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی طرف رخ کر کے بولے یوں لڑا کرتے ہیں۔ ان کے لشکر سے آوازیں ابھریں، ہر شخص تو میدی کرب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی دونوں طرف سے چند اور مارکا آزما آگے آئے اور مقابلے ہوئے، آخر عام جنگ شروع ہوئی۔ ایرانیوں نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا، عربی گھوڑوں نے یہ کالے پہاڑ پہلے کب دیکھے تھے، چنانچہ بدک گئے۔ پیدل فوج کے پاؤں بھی ہاتھیوں کے ریلے میں اکھڑ گئے۔ ہاتھیوں کا یہ حملہ قبیلہ بجیلہ کے لوگوں پر ہوا تھا۔ ان کے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ اسد کو پیغام دیا کہ قبیلہ بجیلہ کی مدد کو پہنچو۔ قبیلہ اسد کے سردار طلحہ تھے۔ یہ پیغام ملتے ہی انہوں نے اپنے بہادروں سے کہا عزیزو، سعد نے کچھ سمجھ کر ہی تم سے مدد مانگی ہے۔ یہ سنتے ہی پورا قبیلہ جوش میں بھر گیا۔
انہوں نے ہاتھوں میں نیزے سنبھال لیے اور ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے حملے سے ہاتھیوں کا کالا پہاڑ رک گیا۔ ایرانیوں نے یہ دیکھ کر بجیلہ کو چھوڑ کر سارا زور قبیلہ اسد کی طرف لگا دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ تمیم کو پیغام بھیجا، ہاتھیوں کی طرف توجہ دو۔ وہ ہاتھیوں کی طرف مڑے اور ان پر اس قدر تیر برسائے کہ ان کے سواروں کو پیچھے گرا دیا، یہاں تک کہ نزدیک پہنچ کر ہاتھیوں کے ہودجوں کو الٹ دیا۔ شام تک جنگ پورے زوروں پر جاری رہی۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھانے لگا تو دونوں لشکر میدان سے ہٹ گئے۔ یہ قادسیہ کی جنگ کا پہلا دن تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ سے لاشیں اٹھوا کر انہیں دفن کروایا، زخمیوں کی مرہم پٹی کروائی۔ دوسرے دن پھر فوج کو صف بندی کا حکم دیا۔ ابھی صف بندی ہو رہی تھی اور لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا۔ اس غبار سے ایک لشکر آتا نظر آیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے امدادی فوجیں روانہ کی تھیں۔ یہی وہ لشکر تھا جو صبح سویرے مسلمانوں کو آتا نظر آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں شام کی مہم پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ قادسیہ کی طرف امدادی فوجیں بھیجی جائیں۔ چنانچہ یہ فوج عین وقت پر پہنچی۔ مسلمانوں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا اور پورے لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ نئے آنے والے لشکر نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان نعروں کی گونج سے ایرانیوں کے دل دہل گئے۔ یہ کل 6000 مجاہد تھے، ان میں 5000 ربیہ اور مدر کے لوگ تھے اور 1000 خاص حجاز کے تھے۔ اس فوج کے سالار ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ رشتے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اس فوج کے ہراول دستے کے سالار حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بہت بڑے سالار تھے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی صف سے نکل کر ایرانیوں کو للکارا، تم میں کوئی بہادر ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ ایرانی فوج سے ان کے مقابلے کے لیے بہمن آگے آیا۔ پل کی لڑائی میں بہمن ہی کے ہاتھی کے ذریعے ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ شہید ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی قعقاع پکار اٹھے، ابو عبیدہ کا قاتل آج جانے نہ پائے۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ کچھ دیر تک داؤ پیچ چلتے رہے۔ اچانک حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنا کام کر گئی۔ بہمن مارا گیا اور اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دیر تک دونوں طرف سے بہادر میدان میں آتے رہے، مقابلے ہوتے رہے۔ سیستان کا شہزادہ یراز عوان بن قطبہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ بزرگ جمہر حمدانی ایک بہت مشہور جنگجو تھا، یہ بھی حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ غرض باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایرانیوں کے بڑے بڑے کئی سردار مارے گئے۔ آخر دونوں فوجیں پوری طاقت سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے شام سے آنے والی امدادی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا دیے تھے۔ ان دستوں کو ہدایت کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا اسلامی فوج میں شامل ہوتا جائے۔ اس طرح ہوا یہ کہ وقفے وقفے سے اسلامی فوج میں ایک ایک دستہ شامل ہوتا رہا۔ ایرانی فوج پریشان ہوتی رہی کیونکہ اس تدبیر سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ مسلمانوں کو مسلسل مدد پہنچ رہی ہے۔ اگر ساری امدادی فوج ایک ہی بار اسلامی لشکر میں شامل کر دی جاتی تو یہ تحصر نہیں ابھر سکتا تھا۔ اس طرح حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی یہ تدبیر زبردست رہی۔ اسے جنگی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ایک اور انوکھی تدبیر کی۔ اسلامی لشکر میں ہاتھی نہیں تھے، جبکہ ایرانیوں کے پاس ہاتھی تھے۔ ان کی وجہ سے اسلامی لشکر کے گھوڑے بدک جاتے تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ کئی اونٹوں کو ملا کر ان پر چادریں ڈال دیں۔ چادروں میں لپٹے یہ اونٹ جب آگے لائے گئے تو ہاتھی سے بھی زیادہ خوفناک جانور نظر آئے۔ ان مصنوعی ہاتھیوں کو دیکھ کر ایرانیوں کے گھوڑے بدکنے لگے۔ یہ تدبیر بھی خوب کارگر رہی۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ عین اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاصد وہاں پہنچے۔ وہ نہایت قیمتی تلواریں اور عربی گھوڑے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا، امیر المومنین نے یہ انعام ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکیں۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے جمال بن مالک، ربیل بن عمرو، طلحہ بن خویلد، عاصم بن عمرو تیمی کو یہ تلواریں دیں۔ قبیلہ یربو کے 4 بہادروں کو گھوڑے دیے۔ ان حضرات نے جوش کی حالت میں اشعار پڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس جنگ میں ایک اور خاص واقعہ بھی ہوا۔ ابو محجن ثقفی ایک بہت مشہور بہادر اور شاعر تھے۔
ان سے شراب پینے کا جرم سرزد ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انہیں قید کر کے اس مکان میں ڈال دیا جس کے اوپر بیٹھے وہ خود جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور اسلامی لشکر کو ہدایات دے رہے تھے۔ ابو محجن ثقفی ایک سوراخ سے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے۔ اب چونکہ خود بہت بہادر اور قید میں تھے، جنگ کرنے کے لیے بری طرح بے قرار تھے، اس لیے برداشت نہ کر سکے اور درد بھرے اشعار پڑھنے لگے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا یہاں پڑا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جائے۔ ان کے یہ اشعار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ کے کانوں تک پہنچ گئے۔ ان اشعار میں ایک عجیب سا درد تھا۔ ان اشعار نے ان کے دل پر بہت اثر کیا۔ انہوں نے ابو محجن ثقفی کو اس شرط پر جنگ میں شرکت کے لیے آزاد کر دیا کہ جنگ کے فوراً بعد واپس آ کر بیڑیاں پہن لیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا۔ بیڑیاں کھلتے ہی وہ استبل پہنچے۔ یہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا موجود تھا۔ اس گھوڑے کا نام بلکہ تھا۔ انہوں نے اس پر زین کسی اور اس پر بیٹھ کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ ہاتھ میں نیزہ تھا۔ گھوڑا بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا ایرانی صفوں تک پہنچا اور انہوں نے اپنے نیزے سے ایرانیوں کا صفایا شروع کر دیا۔ وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جاتے نظر آئے۔ اس قدر بہادری سے لڑے کہ مسلمان بھی حیران رہ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی اوپر سے انہیں لڑتے دیکھا۔ مارے حیرت کے ان کا برا حال ہو گیا۔ دل میں کہنے لگے، لڑنے کا یہ انداز تو ابو محجن کا ہے اور وہ قید میں ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ جنگ سے فارغ ہونے پر ابو محجن نے اپنا وعدہ پورا کیا، واپس آئے اور بیڑیاں پہن لیں۔ سلمہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ یہ کہا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس پر ابو محجن بولے، اور اللہ کی قسم میں بھی آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا عرب کی مشہور شاعرہ تھیں، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں اسلامی لشکر میں شامل تھے اور کافروں سے لڑ رہے تھے۔ لڑائی شروع ہونے پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، پیارے بیٹو، جاؤ دشمنوں سے لڑو اور آخر تک لڑو۔ چاروں ایک ساتھ آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب لڑتے لڑتے اس قدر دور نکل گئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ اس روز کی جنگ میں 2000 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے مقابلے پر ایرانی 10,000 کے قریب مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی دونوں لشکر واپس پلٹ گئے۔ تیسرے دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت کعکا رضی اللہ عنہ نے تدبیر کی۔ انہوں نے رات کے وقت چند دستوں کو حکم دیا کہ لشکر کے پڑاؤ سے دور شام کی طرف چلے جائیں۔ جب پو پھوٹے تو 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور 100 سوار اسی طرح تمام دن آتے رہیں۔ اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ صبح ہوئی ہی تھی کہ سواروں کا پہلا دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا آ پہنچا۔ تمام فوج نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شور مچ گیا کہ مدد آ گئی، نئی فوج آ گئی۔ پھر ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر دوسرا دستہ آ پہنچا، یہ بھی نعرے لگاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا۔ پورے لشکر نے بھی اس کا استقبال پرجوش نعروں سے کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کام ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام سے 700 سوار بھیجے تھے، وہ بھی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے پر تو خوب ہی نعرے گونجے، کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں پہنچے تھے۔ شام سے آنے والے 700 سواروں کے دستے کے سالار حشام تھے۔ انہوں نے آتے ہی فوج سے خطاب کیا، تمہارے بھائیوں نے شام فتح کر لیا ہے۔ ایران کی فتح کا جو وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی فوج سے ایک جنگجو شیر کی طرح ڈکارتا میدان میں آیا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس سے کترائے۔ آخر اس کے مقابلے میں ایک دبلا پتلا اور کمزور سا مسلمان نکلا۔ مشرک اسے دیکھ کر ہنسے۔ اس نے عجیب پھرتی سے حملہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ ڈیل ڈول والے کو جہنم رسید کرنے میں کامیاب رہا۔ مرتبہ ایرانیوں نے ہاتھیوں کے دستے کو درمیان میں رکھا۔
اور ان کے دائیں بائیں پیدل فوج مقرر کی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن معدی کرب نے کہا، ساتھیوں میں اپنے سامنے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ہاتھی پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر جو دائیں بائیں پیدل ایرانی فوجیں تھیں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے سے گرد و غبار کا اس قدر طوفان اٹھا کہ عمرو بن معدی کرب اس میں چھپ کر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے دستے نے کافروں پر حملہ کر دیا اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں عمرو بن معدی کرب لڑ رہے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سارا جسم خاک میں اٹا تھا، بدن پر جا بجا زخم تھے، تلوار ہاتھ میں تھی اور پیدل جوش میں بھرے تلوار چلا رہے تھے۔ اس حالت میں ایک ایرانی سوار ان کے نزدیک سے نکلنے لگا۔ انہوں نے فوراً اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ اب ایرانی نے بار بار گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن حضرت عمرو بن معدی کرب کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے ہیں اس طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ انہوں نے 2 ایرانی مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، ان ہاتھیوں کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا، ان کی سونڈیں اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ ہاتھیوں کی فوج میں 2 ہاتھی بہت بڑے اور خوفناک تھے، باقی ہاتھی ان کے پیچھے چلتے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے سب سے زیادہ ان 2 ہاتھیوں سے ڈر رہے تھے۔ ان سب حالات کا جائزہ لینے اور ایرانی مسلمانوں کا مشورہ سننے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اور ان کے خاص ساتھیوں کو بلا کر کہا، ہاتھیوں کی مہم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کی آنکھیں پھوڑ دو اور سونڈیں کاٹ دو، یہ بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے کچھ سوار اور پیدل مجاہد ہاتھیوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں حکم دیا، ہاتھیوں کو نرغے میں لے لو۔ اس کے بعد خود آگے بڑھے، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ ان 2 بڑے ہاتھیوں میں سے ایک کی طرف بڑھے۔ عاصم رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ تاک کر نیزے مارے۔ دونوں نیزے ہاتھی کی دونوں آنکھوں میں لگے۔ ہاتھی نے ایک زبردست جھرجھری لی اور پیچھے ہٹا۔ ساتھ ہی حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے تلوار اس زور سے اس کی سونڈ پر ماری کہ سونڈ کٹ کر گر گئی۔ دوسری طرف ان کے ساتھیوں راحیل اور جمال نے دوسرے بڑے ہاتھی پر حملہ کیا، وہ بھی زخمی ہوا اور الٹا بھاگا۔ اب تمام ہاتھی بھی ان دونوں کے پیچھے بھاگے۔ طرح اسلامی فوج کو اس سیاہ مصیبت سے نجات ملی۔ ہاتھیوں سے نجات پانے پر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور جم کر لڑے۔ اب انہیں گھوڑے بدکنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس زور کی جنگ ہوئی کہ نعروں کی گونج سے زمین دہلنے لگی۔ ایرانیوں نے بھی اپنی فوج میں کمزوری کے آثار بھانپ لیے تھے۔ انہوں نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی نئے سرے سے ترتیب دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ساری فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا، آگے پیچھے 3 صفیں قائم کیں، سب سے آگے سواروں کا دستہ رکھا، کے بعد پیدل فوج اور آخر میں تیر اندازوں کو رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان تو تیسری تکبیر کے انتظار میں ٹھہرے رہے، ادھر ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، اپنی فوج آگے بڑھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ فوجی اصول کی خلاف ورزی تھی، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سے حکم کی یہ خلاف ورزی ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بے اختیار بول اٹھے، اے اللہ، قعقاع کو معاف فرما اور اس کی مدد فرما۔ قعقاع کو میدان میں کودتے دیکھ کر بنو اسد بھی نہ رہ سکے، انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ بنو اسد کی دیکھا دیکھی بعض اور قبیلے بھی جنگ شروع کر بیٹھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہر بار یہی کہتے رہے، یا اللہ، اس قبیلے کو بھی معاف کرنا۔ اب ان لوگوں نے سب سے پہلے حملہ کیا اور دشمن کی صف تک پہنچ گئے۔ ادھر ایرانی فوج لوہے کی دیوار بنی کھڑی تھی۔ ایرانی اس قدر ثابت قدمی سے لڑے کہ مسلمانوں کے یہ قبیلے انہیں پیچھے نہ ہٹا سکے۔ ایرانیوں کا ایک سالار سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ قبیلہ حمیدہ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا، ان کی تلواریں اس کی زرہ پر پڑ کر اچٹ رہی تھیں۔ قبیلے کے سردار نے پکار کر اپنے مجاہدوں کو للکارا، کیا کرتے ہو؟ وہ بولے، تلواریں زرہ پر کام نہیں کر رہیں۔ اس پر سردار نے خود آگے بڑھ کر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ اس سالار کی کمر توڑ کر دوسری طرف نکل گیا۔
یہ دیکھ کر مسلمانوں نے نیزے سنبھالے اور زرہوں پر نیزے کے وار شروع کیے۔ اب انہیں کامیابی ہونے لگی، ایرانی نیزوں کے زخم کھا کھا کر گرنے لگے۔ اس طرح ایرانیوں کا ایک پورا دستہ صاف ہو گیا۔ دونوں لشکروں پر جوش کا ایک ایسا عالم طاری ہو چکا تھا کہ سورج غروب ہونے پر بھی لڑائی بند نہ ہو سکی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، لڑائی پھر بھی نہ رکی۔ لڑنے والے تھک کر چور ہو چکے تھے، نیند بھی ان پر سوار ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جنگ نہ رک سکی۔ آخر حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے چند نامور بہادروں کو ساتھ لیا اور رستم کی طرف رخ کیا۔ یہ دیکھ کر کچھ اور سرداروں نے بھی اپنے اپنے قبیلے کو جوش دلایا۔ اس طرح مسلمانوں کی صفوں میں جوش ہی جوش طاری ہو گیا۔ وہ بھی رستم کے دستے کی طرف بڑھے، سوار گھوڑوں سے کود پڑے، تیر کمان پھینک کر سب نے تلواریں سونت لیں۔ اس طرح پوری فوج نے گویا دباؤ ڈال دیا، یہاں تک کہ رستم کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رستم اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس نے ان سب لوگوں کو اپنی طرف کا رخ کرتے دیکھا تو تخت پر بیٹھا نہ رہ سکا، نیچے کود پڑا۔ اس نے اپنی تلوار سونت لی اور مردانہ وار جنگ کرنے لگا۔ بہت دیر تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ بلال نامی ایک مجاہد نے اس کا تعاقب کیا۔ ایسے میں ایک نہر سامنے آ گئی، رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے، ادھر بلال بھی گھوڑے سے کود پڑے، اسے ٹانگوں سے پکڑ کر نہر سے نکال لائے۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ انہوں نے لاش خچر کے پیروں کے پاس ڈال دی اور خود تخت پر چڑھ کر پکار اٹھے، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانیوں نے تخت کی طرف دیکھا تو اس پر رستم نظر نہ آیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج میں بھگ دڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا، ہزار لاشیں میدان میں بچھا دیں۔ کچھ ایرانیوں نے آخر وقت تک جنگ کی اور میدان سے بھاگے نہیں۔ قتل ہونے والے ایرانیوں کی تعداد کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، مسلمان بھی تقریباً 6000 شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی خبر ارسال کی، ساتھ میں مارے جانے والے کافروں اور شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بھی لکھ کر قاصد کو روانہ کیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال ان دنوں یہ تھا کہ قادسیہ کی جنگ کے بارے میں خبر سننے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ بے چینی کے عالم میں روزانہ صبح سویرے شہر سے باہر نکل آتے اور قاصد کی راہ دیکھتے رہتے، جب قاصد کے آنے کی امید نہ رہ جاتی تب واپس لوٹتے۔ اسی طرح ایک دن شہر سے باہر نکل کر قاصد کے انتظار میں دور تک نظر جمائے کھڑے تھے کہ ایک سوار آتا نظر آیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے نزدیک آنے کا انتظار نہ کیا، خود اس کی طرف دوڑ پڑے اور نزدیک پہنچتے ہی بول اٹھے، کدھر سے آ رہے ہو؟ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد تھا، سیدھا میدان جنگ سے چلا آ رہا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ چنانچہ لاپرواہی کے عالم میں بولا، قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے تابانہ پوچھا، جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کہتے ہوئے وہ آپ کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، ساتھ ساتھ جنگ کے حالات بھی پوچھتے جاتے تھے اور دوڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں قاصد مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا۔ اب جو لوگ سامنے آ رہے تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فوراً کہا، امیر المومنین، السلام علیکم امیر المومنین۔ قاصد کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو اتنی دور سے اس کے اونٹ کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے وہ تو مسلمانوں کے حکمران ہیں، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن سے قیصر و کسریٰ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی وہ لرز گیا، گھبرا گیا، فوراً اپنے اونٹ کی بھاگیں کھینچیں اور اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ پریشانی کے عالم میں بولا، امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے مجھے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ مجھ سے یہ گستاخی تو سرزد نہ ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، کوئی حرج نہیں، تم فکر نہ کرو، بس جنگ کے حالات سناتے رہو اور اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں اسی طرح تمہارے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ اسے پھر اونٹ پر سوار ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جنگ کے بارے میں پوچھتے رہے، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ اب آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فتح کی خوشخبری سنائی، ایک بہت زبردست تقریر مسلمانوں کے سامنے کی۔ آخر میں فرمایا، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں کہ تمہیں غلام بنانا چاہتا ہوں، نہیں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بوجھ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر میں اسی طرح تمہارے کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر میں یہ خواہش کروں کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو
تو یہ میرے لیے بدبختی کی بات ہوگی۔ میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے۔ معزز سامعین، قادسیہ کی جنگ میں بے شمار کافر ایسے تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، فوج انہیں ان کی مرضی کے خلاف لے آئی تھی۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی فوج کے ڈر سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ فتح کے بعد یہ لوگ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے امن کی درخواست کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر رائے لی، چنانچہ سب کے مشورے سے انہیں امن دے دیا گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے گرویدہ ہو گئے، ان سے تعلقات بڑھانے لگے۔ ادھر ایرانی قادسیہ سے بھاگے تو بابل پہنچ کر دم لیا۔ یہ ایک محفوظ اور بڑا مقام تھا، یہاں آ کر انہوں نے ایک بار پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فیروزان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں بابل کی طرف بڑھے۔ بابل میں ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، اس کے باوجود یہ لوگ اسلامی لشکر کے پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بابل میں ٹھہرے، البتہ کچھ فوج آگے روانہ کر دی۔ اس فوج کا سالار انہوں نے زہرہ کو مقرر کیا۔ ایرانی فوجیں بابل سے فرار ہو کر کوتا کے مقام پر پہنچ گئی تھیں، یہاں ایرانیوں کا سالار شہریار تھا۔ زہرہ کوتا کے مقام پر پہنچے، شہریار بھی میدان میں نکل آیا۔ اس نے للکار کر کہا، اسلامی لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ میرے مقابلے پر آئے۔ اس کی للکار سن کر زہرہ بولے، میں نے خود تیرے مقابلے پر آنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس للکار کی وجہ سے تیرے مقابلے پر ایک عام مجاہد کو بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے نابل کو اشارہ کیا، یہ قبیلہ تمیم کے تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، ان کے مقابلے پر شہریار دیو جیسا تھا، یعنی وہ اپنے بڑے ڈیل ڈول والا تھا، جبکہ نابل دبلے پتلے اور کمزور سے نظر آ رہے تھے۔ اپنے مقابلے میں اس قدر کمزور سے آدمی کو دیکھ کر شہریار غرور سے تن گیا۔ اس نے اچانک ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر انہیں زمین پر گرا لیا اور ان کے سینے پر چڑھ بیٹھا، لیکن اس وقت نابل کوئی داؤ کھیل گئے، اسے زبردست چوٹ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ شہریار تل ملا کر ان کے سینے سے اتر آیا، یہ فوراً اس کے سینے پر جا چڑھے اور اپنی تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے جسم پر بہت قیمتی زرہ تھی، نابل نے وہ اتاری اور لا کر زہرہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ زہرہ نے وہ زرہ انہی کو دے دی اور حکم دیا کہ نابل وہ زرہ پہن کر سب کے سامنے چلیں۔ وہ یہ زرہ پہن کر چلے تو مسلمان بہت خوش ہوئے۔ کوتا ایک تاریخی مقام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اسی جگہ قید کیا تھا۔ قید خانے کی وہ جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ کوتا سے آگے ایک مقام بحر شیر تھا، وہاں ایرانیوں کا ایک شاہی دستہ مقرر تھا۔ وہ دستہ ہر روز قسم کھا کر یہ کہا کرتا تھا، جب تک ہم ہیں سلطنت فارس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط، بقیہ کے واقعات ہم آئندہ ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔